اچھا، تو آج ہم زبیر افندی کی ایک بہت ہی مختصر لیکن بہت گہری نظم میری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، بظاہر تو یہ جدائی کی بات کرتی ہے، لیکن اس کی تہوں میں نا ایک سوال چھپا ہے کہ کیا ہر محبت کی کہانی سنانے کے لیے ہوتی ہے؟ بالکل۔ تو اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی خاموش سفر کو سمجھیں گے جو تعلق کے ٹوٹنے پر انسان اندر ہی اندر طے کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ سفر اکثر سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اچانک نہیں ہوتا۔ صحیح۔ شاعر نے اسی بتدریج عمل کو پکڑا ہے جو میرے خیال میں اس نظم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بالکل، اور نظم کا آغاز ہی اسی نقطے سے ہوتا ہے نا، وہ ایک دن میں نہیں گیا، وہ آہستہ آہستہ مجھ سے چھین گیا تھا۔ یہ سطر پڑھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہاں کسی حادثے کی نہیں بلکہ ایک طویل اور خاموش عمل کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اور شاعر نے اس عمل کے جو مراحل ہیں انہیں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جدید استعارے بھی ہیں اور روایتی بھی۔ جیسے وہ لکھتی ہیں، پہلے اس کی آواز میں تاخیر آئی، پھر پیغامات مختصر ہوئے، یہ تو آج کے ڈیجیٹل دور کی حقیقت ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر وہ اسے ایک گہری روحانی سطح پر لے جاتی ہیں جب وہ کہتی ہیں، اور ایک دن میں نے خود کو اس کی دعاؤں میں بھی اکیلا پایا۔ واہ! تو یہ صرف رابطہ ٹوٹنا نہیں، یہ روح کے رشتے کا ٹوٹنا ہے۔ اور یہ جو بتدریج دوری ہے، یہ شاعر کو ایک بڑی کشمکش کی طرف لے جاتی ہے، محبت اور نصیب کے درمیان۔ جی، وہ کہتا ہے محبت تو پوری سچائی سے کی تھی، مگر شاید نصیب نے ہم سے زیادہ طاقتور ہونے کا ثبوت دیا۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا شاعر واقعی نصیب کو الزام دے رہا ہے یا یہ صرف اس بے بسی کو قبول کرنے کا ایک شاعرانہ طریقہ ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ میرے خیال میں نا، یہ الزام دینے سے زیادہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ بعض اوقات ہماری سچائی، ہماری کوششیں وہ بھی حالات کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ اس وعدے کی طرف بھی اشارہ ہے جو کبھی پورا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا، میں ساتھ ہوں۔ یہ سطر بتاتی ہے کہ الفاظ کا سہارا کتنا کھوکھلا ہو سکتا ہے جب حقیقت اس کے برعکس ہو۔ بالکل، یہ اپنی بے بسی کو سمجھنے کا عمل ہے۔ محبت اور نصیب کی یہ بحث تو ایک طرف، لیکن جس چیز نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا وہ شاعر کا درد کو بیان کرنے کا انداز تھا۔ وہ لکھتا ہے، آج بھی اس کی یاد دل کے سب سے نرم حصے میں رہتی ہے جہاں درد بولتا نہیں، بس سانس لیتا ہے۔ درد کا سانس لینا، یہ کیا کمال کا تصور ہے۔ اور یہ صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ اس نفسیاتی حقیقت کی عکاسی ہے کہ گہرا صدمہ یا غم ہماری شخصیت کا ایک مستقل، ایک زندہ حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ جی، یعنی شاعر نے درد کو ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو جیتی جاگتی ہو، جو ہمارے اندر سانس لیتی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ شور مچانے والا درد نہیں بلکہ وہ خاموش موجودگی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ تو اس نظم کا جو نچوڑ ہے وہ پھر یہ نکلا کہ کچھ رشتے ختم ہو کر بھی انسان کا حصہ رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ شاعر نے اس تجربے کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے نا، میں نے اسے کھونا سیکھ لیا مگر بھولنا نہیں سیکھ سکا۔ کیا بات ہے! کھونے اور بھولنے میں جو فرق ہے، میرے خیال میں وہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ بالکل، اور آخری سطریں تو وہ پورے تجربے کو ایک بالکل نئی سمت دے دیتی ہیں۔ کون سی؟ کیونکہ کچھ محبتیں کہانی نہیں بنتی، وہ انسان کے اندر دفن ہو جاتی ہیں۔ یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہیں کہ ہر محبت ایک داستان ہوتی ہے جس کا ایک آغاز اور ایک انجام ہوتا ہے۔ جی، شاعر کہتا ہے کہ کچھ محبتیں داستان نہیں بنتی، وہ ایک راز بن جاتی ہے جو انسان اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ نظم ایک بہت گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہر محبت کا مقصد کہانی بننا ہی ہے یا پھر کچھ محبتوں کی تکمیل اسی خاموشی میں ہے، ہمارے وجود کا ایک انکہا حصہ بن کر؟ اگر آپ ایسی شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل زبیر افندی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔